الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدائے رمضان میں آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود آپ کو پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتا ہے، اس دعا کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوٹ رہے ہوں گے اور صحت و عافیت والی زندگی میرے مالک نے تمہیں عطا کر رکھی ہوگی۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول، اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو ان رحمتوں والی برکتوں والی گھڑیوں سے اپنے محرومیوں کو دور کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، اپنے رب ذوالجلال کو راضی کر رہے ہیں، مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اپنے مالک، اپنے خالق کو راضی کر رہے ہیں اور اپنے دامن کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بھرپور کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ مزید ان کو شوق عطا فرمائے۔ جو رمضان المبارک کی گھڑیوں کا ادب کرتے ہیں، اللہ مزید ان کو عزتوں سے مالا مال فرمائے، مزید ادب کرنے کا ان کو اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ہمت اور توفیق بخشے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس بندے کے دنیا کے گھر کو بھی آباد فرمائے گا اور اخروی گھر کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آباد فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر سحری کا اہتمام کرتی ہیں، افطاری کا اہتمام کرتی ہیں، ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، نمازیں ادا کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کو عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور آج کا ٹاپک بھی بہت ہی اہم ٹاپک ہے، خصوصاً خواتین کے لیے، کہ ان کے لیے کون سی چیز ماڈل ہونی چاہیے، کون سی چیز ان کے لیے نمونہ ہونی چاہیے کہ جس کی وہ پیروی کر کے اپنی زندگی کو جو ہے اچھی بنا سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہمارے لیے ماڈل کون ہو، ہمارے لیے نمونہ کون ہونا چاہیے؟ وہ نمونہ کوئی عام دنیا کی اور ہستی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے ماڈل کوئی دنیا دار نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اور جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گئے، جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عقد میں آ گئی، اب ان پر بھی رنگ چڑھا ہے تو مدینہ کے تاجدار کا چڑھا ہے۔ اور پھر وہ خواتین، وہ امہات المومنین، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، وہ ہماری خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ جس زاویے سے بھی دیکھے، جس طرف سے بھی دیکھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر باپ کی طرف سے دیکھے تو اس طرف سے بڑا اعلیٰ مقام ہے، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت حاصل ہوئی ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ، اور اس سے بڑا اور مرتبہ ہو کیا سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اس سے بڑا اور مقام ہو کیا سکتا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت نصیب ہو، جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم نصیب، آپ کی عقد میں جو آ جائے، اس سے بڑھ کر اور مقام اور کون مرتبہ اور کون سا مل سکتا ہے؟ تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کو ہم اپنا ماڈل بنا کر، جن کو ہم اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، خصوصاً میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں اور پھر اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھو زندگیوں کے اندر سکون کس طرح آتا ہے، عزتیں کس طرح ملتی ہے، مقام کس طرح ملتا ہے، مرتبہ کس سے ملتا ہے۔ جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آ گیا، یا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چیز نسبت رکھتی ہے، اس کے ساتھ اس نے محبت کی، میرا مالک اپنے بندوں پر اپنے محبوب کی نسبت کے صدقے جو ہے وہ کرم نوازیاں فرماز دیتا ہے۔ اور آج ہمیں شکر میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب وہ تشریف فرما ہے، میں ان کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں سے مالا مال فرمائے، علم کے اندر
مزید برکت عطا فرمائے، زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، اور جس چیز کی کمی ہے میرا مالک اپنے حبیب کے صدقے، رمضان المبارک کی مقدساتوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں، جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو وہ نواز دیتا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں دعا گو ہے، جھولیاں پھیلا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ تو حضرت صاحب گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زندگی کے بارے میں ہے۔ آپ کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو تو احاطہ ہو نہیں سکتا، مختصر طور پر ہم یہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے، غلطیوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لوال حمد کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے۔ تو اب اس کے بارے میں فرمائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا جو مختصر سا تعارف ہے وہ آپ ناظرین کرام کے سامنے جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق ناظرین اور سٹی 55 چینل کے ورکر، انتظامیہ، اللہ آپ سب کو برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، کائنات کی جو عظیم ترین خواتین ہیں، جو جان کائنات رحمت دو عالم علی نبینا الکریم کے حریم ناز میں داخل ہوئیں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا، اور پھر قرآن نے ان کا مقام بیان کیا کہ نبی کے حریم ناز میں داخل ہونے والی عورتیں اس امت کی مائیں ہیں۔ ماؤں کا درجہ حاصل کیا جو نبی پاک علیہ السلام کی نکاح میں آئیں، اور جو خواتین ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، قرآن پاک نے فرمایا ان کو مخاطب کر کے، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو یہ امت کی مائیں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے امت کی عزت و وقار کو میں اللہ اضافہ فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اپنی ان ماؤں کی قدر، ادب، احترام اور ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑے خوش نصیب ہیں ناظرین کہ آپ آج اس عورت کا ذکر سننے جا رہے ہیں جو اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے، سبحان اللہ، محبوبہ محبوب رب کائنات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے بڑا پیار فرمایا، بڑی محبت سے ان کو نوازا ہے۔ تو ہم ان کا ذکر خیر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بڑی عظیم خاتون ہیں، بڑی عظیم مرتبے والی عورت ہیں۔ ان کا ذکر کر کے ہم اپنے بخت کو جگا رہے ہیں، اپنے دامن میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ ان کے فضائل کا، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، زندگی بیت جائیں ان کے جو مقام اور مرتبے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس نذرانہ عقیدت ہے جو ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا نام عائشہ ہے جو مشہور اور معروف ہے، کنیت جو آپ کی ہے وہ ام عبداللہ ہے، اور جو آپ کے القاب ہیں، ایک حمیرہ ہے، دوسرا صدیقہ ہے، یہ آپ کے القاب ہیں۔ کنیت عموماً اولاد کے نام پہ رکھی جاتی ہے، جیسے نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے قاسم، سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پہ نبی پاک کی کنیت ہے ابو القاسم، ٹھیک ہے۔ عرب کے اندر یہ عام روایت تھا، کنیتیں رکھی جاتی تھی، اور آج بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے عجم میں بھی کنیتیں رکھی جاتی ہیں۔ تو سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک سہیلی ہے، اس کی کنیت ہے
کیونکہ بی بی پاک کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا، تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے بھی کوئی کنیت عطا فرما، تو اسلام نے فرمایا کہ تم اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لو، تو پھر آپ نے ان کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی، جو نبی پاک علیہ السلام نے بھی تجویز فرمائی تھی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے دوست بھی ہیں، منہ بولے بھائی بھی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، یار غار بھی ہیں، اور اسلام کے پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر بن اویمر ہے۔ یہ آپ کیا قبیلے کا تھوڑا سا تعارف جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس پہ ہم مزید بھی بات کر سکتے ہیں کہ سلسلہ نسب کے حوالے سے بھی، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ آپ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، باپ بھی عظیم ہیں، اور آپ کی والدہ ام رومان ہیں، وہ بھی عظیم خاتون ہیں۔ آپ نبی پاک کے حریم ناز میں آ گئی، اس لحاظ سے ام المومنین کا درجہ حاصل کیا، آپ عظیم خاتون بن گئی۔ تو ناظرین اکرام، ذکر ہو رہا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا۔ کون عائشہ صدیقہ اور کس باپ کی بیٹی ہے؟ یہ باپ کون ہے جن کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتا ہے؟ ناظرین کرام، کون صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کتنا ہے، اور رب کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کتنا ہے کہ جب آپ نے اپنا مال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تو رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا ہے، اور جا کر کہو جبریل امین میرے محبوب کو جا کر سلام پیش کرو، اور میرے محبوب سے جا کر پوچھو، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں کیا وہ اللہ سے راضی ہے، کیا وہ اللہ سے راضی ہے، کیا وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر سے میرے قریب آقا نے پوچھا تو کیا جواب دیا سیدنا صدیق اکبر نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے راضی ہوں، ہر ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر خلق کائنات بھی فرماتا ہے میرے محبوب اپنے غلام سے پوچھو۔ اور کیا منظر وہ تھا، میرے رب ذوالجلال جب پیغام بھیجا، سلام بھیجا، تو جبریل امین کو فرمایا کہ جاؤ کہہ دو میرے محبوب سے کہ آج آپ کے معیار نے، آپ کے سارے یار نے آج اگر بوریا کا لباس پہنا ہوا ہے تو آج فرشتوں نے بھی بوریا کے لباس پہنے ہوئے۔ کون سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں جتنے لوگوں نے میرے پر اوپر احسان کیے میں نے سارے لوگوں کا حق دنیا میں ادا کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جس کا حق رب ذوالجلال کل قیامت کے دن ادا کرے۔ یہاں ناظرین اکرام ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت، آپ کے کردار کے بارے میں ناظرین اکرام گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پروگرام صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بھی ہے، اور سب جو ازواج مطہرات تھیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے عقد میں آئی، وہ کون سے ایسے معاملات تھے، کون سے ایسے چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں تشریف لائیں، اور جو عرب معاشرے کے اندر جو خیالات چل رہے تھے وہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیے۔ حضرت صاحب اس کے بارے میں آپ ناظرین کرام کو تھوڑا سا بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کیسے نکاح ہوگا، اور پھر آپ کا جو علمی مقام ہے، رتبہ ہے، وہ کتنا ہے، اس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ سودا کے ساتھ نکاح فرمایا، پھر سیدہ عائشہ
صدیقہ سلام اللہ علیہ نبی پاک کے عقد مبارک میں داخل ہوئی۔ نبی پاک کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جدائی کا جو صدمہ تھا آپ اسے ہمہ وقت محسوس کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھر یہ اہتمام فرمایا۔ میں اس سے پہلے یہ بات کروں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کا معاملہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے ذریعے میری طرف ایک کپڑا بھیجا ریشم کا، جس کے اوپر ایک تصویر تھی۔ اور ایک روایت میں خواب میں دیکھتا رہا، 3 دن تک نبی پاک کو خواب میں دکھایا گیا، ایک کپڑے کے اوپر تصویر تھی کہ یہ فرمایا گیا کہ اس لڑکی کے ساتھ ان قریب ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو وہ تصویر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی تھی، یعنی نکاح سے پہلے ہی نبی پاک کے دل میں سیدہ عائشہ کی محبت ڈال دی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حکم ربی بھی سمجھ گئے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے، تو آپ نے پیغام سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر بھیج دیا۔ تو جب پیغام پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ تو جب گھر میں آئے تو گھر والوں نے بتایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح عائشہ پاک کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو مجھے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، تو کیا منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو میرا منہ بولا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے۔ یعنی تو میرا دینی بھائی ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ عرب کے اندر یہ ایک سوچ اور فکر پائی جاتی تھی، اس شادی کے ساتھ بہت سارے ان کی فضول جو رسمیں تھی، فضول جو خیالات تھے وہ ختم ہو گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک تو یہ عرب کے اندر فرسودہ خیال پایا جاتا تھا، تو یہ خیال بھی ختم ہو گیا۔ آپ نے نکاح کیا تو عرب کے اندر سے یہ خیال بھی، یہ رسم بھی ختم ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ عرب کے اندر ماہ شوال کے اندر طاعون کی وبا پھیلی تھی، تو وہ لوگ شوال کے اندر نکاح وغیرہ شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو سیدہ کا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور رخصتی بھی، کیونکہ کچھ عرصے بعد ہوئی تھی، رخصتی بھی شوال کے مہینے میں قدرتی طور پر ہوئی۔ تو گویا شوال کے مہینے کے ساتھ ان کی جو رسمیں خیالات وابستہ تھے، نکاح اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں جب آئی تو عرب کی یہ رسم بھی، یہ خیال بھی دم توڑ گیا۔ اس طرح آپ کی شادی عرب والوں کے لیے بڑی مبارک ثابت ہوئی۔ تو حضرت صاحب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام کی، عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی کا بیٹا لے لیتے ہیں یا کسی کی بیٹی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بیٹے کا جو ولدیت ہے وہ بھی اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور والدہ کی بھی جو نسبت ہے اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، پھر احکام نازل ہو گئے کہ یہ زید بن حارثہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اپنے والد کی طرف جو ہے منسوب کرو۔ پہلے زید بن محمد وہ پکارے جاتے تھے، لیکن اس دن کے بعد پھر وہ زید بن حارثہ جو ہے وہ کہلانے لگے۔ اور یہاں پر بات بتا دی کہ جو کسی کا بیٹا ہے وہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو وراثت کا بنا دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے منع کر دیا ہے یہ وراثت، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، اس کا کوئی آپ کے ساتھ خونی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا بن نہیں سکتا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا بیٹا لیا ہے
اپنی بیٹیاں ہیں، اب ان کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے جی؟ ہمارا منہ بولا بیٹا ہے. ناظرین کرام، اسلام نے تو یہ ختم کر دیا رشتہ، یہ سارا معاملات ہی ختم کر دی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زید بن حارثہ کی شادی کی اور اب ان کی بیوی کے ساتھ معاملات درست نہ رہے تو زید نے طلاق دی، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی جن کو طلاق یافتہ تھی ان کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کر کے بتا دیا کہ جس کو انسان منہ بولا بیٹا بنائے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹے کا جو والد ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ منہ بولا بیٹا ہے، وہ منہ بولا بیٹا حقیقت کے اندر بیٹا نہیں بن سکتا. تو ناظرین کرام، یہ ہمیں ساری رسومات کو دیکھنا ہوگا. جس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی جو نسبت ہے وہ اپنے اصل باپ کی طرف ہونی چاہیے، اس کی جو نسبت ہے وہ اصل ماں کی طرف ہونی چاہیے. ہم اس کے نسب کو قطعاً کسی طریقے سے بھی چینج نہیں کر سکتے. تو علامہ صاحب اس طرف آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو علمی مقام ہے، مرتبہ ہے، جیسے کہ عرب کے اندر آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ فقہ کے اندر آپ کا بڑا مقام تھا اور لوگ آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کرام کو بتائیں کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا. جی، میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کی نے جو بھی بات کی ہے اس پہ تھوڑی سی سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو، ان لے پالک بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی انصاف والی بات ہے. تو آج اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں جنہوں نے لے پالک جن کے پاس ہوتے ہیں ان کے بارے میں. تو قبلہ نے، حضرت صاحب نے جو وضاحت کر دی ناظرین، وہی مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. ڈاکومنٹس کے اندر بھی ان کے والد کا نام لکھا جائے گا. اگر ایسا کوئی بچہ جو راستے میں پڑا ہوا ملا ہے، اس کے والد کا نام معلوم نہیں ہے کہ کس کا بچہ ہے کس کا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت کہتی ہے کہ جب ڈاکومنٹس میں اس کے والد کا نام لکھنا ہے تو پھر عبداللہ لکھیں گے. عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. جو بھی ہوگا اس کا باپ ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہی. بے شک. تو اس لیے کوئی شخص جس نے بچہ لے کے پالا ہے وہ اس کا اپنا نام نہیں دے سکتا، وراثت میں وہ حصے دار نہیں ہو سکتا. آپ نے بات کی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے علمی مقام کے حوالے سے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک کی محبوب زوجہ تھی. آپ کو اللہ رب العزت نے بے شمار اوصاف سے نوازا ہوا تھا. متقیہ، مفسرہ، حافظہ، عالمہ، اور آپ فصیحہ، فقیہہ، محدثہ، ادیبہ تھیں اور طبیبہ تھیں. اللہ نے بہت ساری آپ کو خوبیوں سے نوازا ہوا تھا. آپ علوم دنیا میں ماہر تھی کہ اکابر صحابہ تک، بڑے بڑے سینئر صحابہ مشکل مسائل میں وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے جن مسائل کا حل ہمیں نہیں ملتا تھا. جب ہم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس ان مشکل مسائل کا حل موجود ہوتا تھا. شافی وافی جواب وہ عطا کر دیا کرتی تھی. احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 2/3 دین کو ان حمیرہ سے حاصل کرو. نبی پاک ان کو پیار سے حمیرہ بلایا کرتے تھے کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک کے جو بال تھے وہ سنہری تھے. سنہری بالوں کی بنا پر حضور نے لاڈ اور پیار سے حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے آپ سے روایات بھی بیان کی ہیں. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں، جو آپ کی بہن کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو قرآن کے معنی، احکام، حلال اور حرام کے علم میں، اشعار عرب میں اور علم انساب میں حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر عالمہ نہیں دیکھا. آپ شعر بھی کہا کرتی تھی. آپ کا ایک شعر بڑا مشہور ہے جس کا میں مفہوم جو ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں آپ نے شعر کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے زلیخا کے ساتھ مل کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تو انہیں تکلیف نہیں ہوئی. اگر وہ مصر کی عورتیں
میرے چاند کو دیکھ لیتی، میرے نبی پاک کے جمال کو دیکھ لیتی، نبی کو دیکھ لیتی، حسن محمد کو دیکھ لیتی، تو اپنے دل کو بھی کاٹ لیتی تو انہیں تکلیف نہ ہوتی۔ تو آپ کے بھانجے جو ہیں حضرت عروہ بن زبیر، وہ حضرت بی بی پاک سیدہ عائشہ کے پاس آئے، کہنے لگے امی جان، آپ کو اللہ نے اتنے علم سے نوازا ہے کہ آپ فقیہ ہیں، آپ کے پاس فقہ کا علم ہے، تو مجھے تعجب نہیں کیونکہ آپ نبی پاک کی بیوی ہیں، تو اتنا علم آپ کے پاس ہونا فقہ کا، مجھے اس پہ تعجب نہیں۔ آپ کو شعر بہت آتے ہیں، آپ کو واقعات بہت زیادہ آتے ہیں، مجھے اس بات پہ بھی تعجب نہیں کہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے اندر اس چیز میں سب سے زیادہ ماہر تھے کہ آپ کو شعر بھی سب سے زیادہ آتے تھے، واقعات بھی سب سے زیادہ آپ کو یاد تھے، مجھے اس پہ حیرت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طب کا فن ہے، یہ جو حکمت ہے، طبابت ہے، اس میں آپ اتنے ماہر ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو بی بی پاک فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام اپنے آخری ایام میں تھے، بیماری کے، علالت کے، جب مرض وفات میں تھے، تو مختلف ممالک سے حکیم طبیب آتے تھے، وہ جو نسخے دیتے تھے، وہ جو دوائیاں بتاتے تھے، وہ میں بنا بنا کے نبی پاک علیہ السلام کو دیا کرتی تھی۔ اس بنا پہ میں اس علم کے اندر بھی ماہر ہوگی، طبابت کا بھی ملکہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ امام زہری کتنے بڑے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں کا اور نبی پاک کی تمام بیویوں کا، یعنی امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا علم حاصل رکھ دیا جائے تو بی بی پاک کا علم سب سے بڑھ جائے گا۔ اتنا مقام آپ کو دیا۔ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس وقت سے بھی آپ فتویٰ دیا کرتی تھی۔ اور میں بات یہاں مکمل کروں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ دین کے اگر 4 حصے کیے جائیں جو ہم تک پہنچا ہے، دین کا علم جو ہم تک پہنچا ہے، اس کا 4تھا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بیان کیا ہے۔ تو ہماری خواتین کے لیے بی بی پاک کی یہ زندگی کا یہ گوشہ، یہ ماڈل ہونا چاہیے کہ علم کے میدان میں بھی ہماری خواتین کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت میں لیت و لال سے کام نہ لیں، پس و پیش نہ کریں، ان کی تعلیم و تربیت بھی بھرپور طریقے سے کریں، خصوصی طور پہ قرآن اور احادیث اور دینی جو علوم ہیں اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیں، کیونکہ معاشرہ عورت کی گود میں پلتا ہے، قومیں عورت کی گود میں پلتی ہیں۔ جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی، عالمہ ہوگی، فاضلہ ہوگی، متقیہ ہوگی، تو پھر قومیں بھی ایسی ہی علم اور تقوی سے مالا مال ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، ایک ماں کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہی ہے کہ وہ کیا پڑھے، خود قرآن پڑھے، خود احادیث مبارکہ پڑھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی، ماں قرآن پڑھ کر اپنی اولاد کو کھانا بنا دے گی، ماں قرآن پڑھ کے اپنے اولاد کو تیار کرے گی، ماں کھانا بنا کر قرآن پڑھ کے اپنے اولاد کی تربیت کرے گی، تو اولاد بھی آگے چل کر وہ قرآن ہی پڑھے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیا کرتی تھی، جب دودھ پلایا جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، جب بچوں کو لوریاں دی جھولا جلایا جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو پھر امام علی مقام امام حسین، وہ آپ نے سنا ہے کہ وہ نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام کو جو مرتبہ ملا ہے، جو رتبہ ملا ہے، جو شان ملی ہے، جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، یہ کس کی وجہ سے تھا؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وہ اس دودھ کی تاثیر تھی جس نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے، اور آج اس دور کے اندر ناظرین اکرام سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، جب ہم بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، جب ماں دین کے لحاظ سے اولاد کی تربیت کرے گی تو پھر اولادیں نمازی بنے گی، اولادیں قرآن کی حافظ بنے گی، اولادیں جو ہے وہ عالم دین بنے گی، نیکی کے راستے پر چلیں گی۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ہاں جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ سبز گنبد گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، سبز گنبد گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، سبز گنبد گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، ہاں جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ شبر و شبیر کے نانا ہے وہ، شبر و شبیر کے نانا ہے وہ، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، ہاں جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے عبد کے ہنسی،
ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا ذکر کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا رب کیا جم، کیا رب کیا جم، سب ہیں زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اے سراپا نفیس الفس دو جہاں، سرور دلبرا، دلبر عاشقاں، سرور دلبرا، دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تمہیں میری جان ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت انداز کے اندر ہمارے ثنا خان کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ذکر ہو رہا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات، بڑے مرتبے اور بڑے رتبے عطا فرمائے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ کو مقام ملا، جو آپ کو مرتبہ ملا، جو آپ کو رتبہ ملا۔ باقی ازواج مطہرات کے بھی بڑے مقام ہیں، باقی ازواج مطہرات کے بھی بڑے رتبے ہیں، لیکن جو خاص مقام سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے حصے میں آیا، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، جس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے ازواج مطہرات کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، جو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے اندر پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح فرمائے ہیں، ناظرین کرام، صرف سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایسی آپ کی زوجہ محترمہ ہے جو صرف کنواری تھی، باقی کچھ ایسی تھیں جن کے خاوند فوت ہو چکے تھے، کچھ ایسی تھیں جن کو طلاق ہو چکی تھی، جن کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نکاح فرمائے۔ یا یہ گفتگو کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، کیونکہ بات ہو رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر تہمت لگی، عظمتوں پہ قربان جاؤ، آپ کی رفتوں پہ قربان جاؤ، کہ جب آپ پر تہمت لگی
تو کسی اور نے آپ کی پاکیزگی کا بیان نہیں کیا، کسی اور نے آپ کی صفائی کا بیان نہیں کیا، کسی اور نے آپ کی طرف سے جواب نہیں دیا، تو پھر کس نے جواب دیا؟ خود خلق کائنات نے اس سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تطہیر کے بارے میں، آپ کی پاکیزگی کے بارے میں، آپ کی پاک دامنی کے بارے میں ناظرین اکرام صرف ایک آیت میرے خالق نے نہیں اتاری، بلکہ رب ذوالجلال نے 10 آیتیں نازل فرما کے آپ کی پاکیزگی کا اعلان فرما دیا۔ اس سے اور بڑا رتبہ اور مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین اکرام پھر اگلا مقام اور مرتبہ جو آپ کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی رتبہ ملا ہے کہ آپ کے والد بھی انہوں نے ہجرت کی ہے اور آپ کی والدہ نے بھی ہجرت کی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے جو آپ کو میسر آیا۔ اور پھر نکاح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر آپ کی جو ہے وہ تصویر دکھائی گئی۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ خود خالق کائنات کی طرف سے گویا یہ پیغام آ رہا ہے کہ میرے محبوب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ نکاح فرما لیں۔ پھر اگلا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو غسل فرمانے کے لیے برتن ہوتے تھے وہ ایک ہی برتن تھا کہ جس کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی غسل فرماتے تھے اور عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی۔ اور یہ بھی معاملہ آیا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سامنے لیٹی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں جو ہے پیچھے کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اب پھر آگے پاؤں کر لیتی تھی، اب پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کرتے تھے۔ یہ بھی مقام اور مرتبہ آپ کو ملا ہے، اور بے شمار فضیلتیں ہیں اور بے شمار مقام ہے۔ اور سب سے آخر جو بڑا مقام، بڑا رتبہ آپ شان آپ کو ملی ہے وہ یہ ناظرین اکرام ملی ہے کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے لمحات ہیں، وہ کیا کون سا مقام تھا، وہ کون سی جگہ تھی جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا ہے؟ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی گود مبارک تھی، مدینے کے تاجدار کا سر تھا اور آپ کی گود تھی۔ کتنا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنی شان اور کتنا مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا ہے کہ نبیوں کے تاجدار کے آخری لمحات ہیں۔ وہ گود کس کی ہے؟ وہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اور اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات میں آپ نے مسواک دیکھی، آپ نے ارادہ کیا کہ میں مسواک کروں، وہ سخت تھی تو آخری لمحے جو چبا کر کس نے مسواک دی ہے؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنے منہ کے اندر مسواک چبائی، نرم کر کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے اندر ڈالی۔ فرمایا کہ اس آخری لمحے بھی میرے لباب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباب آپس میں ملے ہیں۔ یہ بڑا مقام تھا۔ اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا ہے، وہ حجرہ کس کا تھا؟ وہ حجرہ بھی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تھا اور گود تھی سیدہ عائشہ پاک کی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک تھا جب آپ کی روح جو ہے اس ظاہری دنیا سے اپنے آخری مقام کی طرف سفر فرما رہی تھی۔ اس سے اور بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین اکرام آپ کی زندگی کی جس کوشش کو لیا جائے، جس پہلی کو لیا جائے، انسان گفتگو کرتا رہے، لکھتا رہے اور صاف بیان کرتا رہے، انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان پاک ہستیوں کے اوصاف کا انسان کا ما حق ہو جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے جو سارا ذکر خیر کیا ہے، یہ ساری گفتگو کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے ناظرین اکرام کہ آپ کا جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے وہ ناظرین اکرام تک پہنچایا جائے۔ اور ساتھ ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے تمام امت پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ تو ناظرین اکرام آخر کے اندر یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس سٹی 55 چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، جو دین متین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جہاں جہاں جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے ملک کی صدروں کی جو حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کو عزتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت طاہر، آپ کے صحابہ کرام، اور جس کی نسبت مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہے، اللہ ہم سب کو ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر ہمارے بہت خوبصورت نعت خوان ہیں، آپ اکثر ان کا کلام سنتے رہتے ہیں، ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آواز کے اندر ان کے جو انداز ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت عطا فرمائے، آواز کے اندر مزید جو ہے وہ حسن عطا فرمائے، اور قدیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو ثناخوانی ہے وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ، کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ، ہوتا ہے نصیب اس کو ہی دیدار مدینہ، ہوتا ہے نصیب اس کو ہی. اس شخص کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا، اس شخص کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا. وہ شخص جو رہتا ہے طلبگار مدینہ، وہ شخص جو رہتا ہے طلبگار مدینہ، وہ شخص جو رہتا ہے. پڑھتا ہے درود آپ کی جو ذات پہ ہر دم، پڑھتا ہے درود آپ کی جو ذات پہ ہر دم، ملتا ہے اسے سایہ دیوار مدینہ، ملتا ہے اسے سایہ دیوار مدینہ. کرتے ہیں کرم جس پہ بھی داتا کی گلی کا کافی غریبوں کے لیے ہے. داتا کی گلی کا کافی غریبوں کے لیے ہے. داتا کی گلی کا کافی غریبوں کے لیے ہے. داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ، داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ. کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ،